الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تطیعوا الذین کفروا، اگر اطاعت کی تم نے ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا تو یردوکم علی اعقابکم، وہ پھیر دیں گے تمہیں تمہاری ایڑیوں کے بل، فتنقلبوا خاسرین، پس لوٹو گے تم خسارہ اٹھانے والے بن کر. بل اللہ مولاکم، بلکہ اللہ ہی کارساز ہے تمہارا، وہو خیر الناصرین، اور وہ سب سے بہتر مددگار ہے. سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، ان قریب ڈال دیں گے ہم کافروں کے دلوں میں رعب کو، بما اشرکوا باللہ، اس لیے کہ انہوں نے شرک کیا اللہ کے ساتھ، ما لم ينزل به سلطانا، جو نہیں نازل کی اللہ نے اس کے ساتھ کوئی دلیل، ومأواہم النار، اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے، وبئس مثوى الظالمین، اور بہت برا ہے ٹھکانہ ظالموں کا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، سورہ آل عمران کا 16واں رکوع، آیت نمبر 149، 150 اور 151 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائیں اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. غزوہ احد کا بیان جاری ہے، اور گزشتہ سبق میں آپ حضرات نے سنا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب خبر پھیلی وفات کے بارے میں، اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو ہمت دلائی. آپ سے پہلے بھی کئی اہل ایمان میرے نبیوں کے ساتھ مل کر قتال کرتے رہے، حالات ان پر بھی آئے لیکن وہ کمزور اور سست نہ ہوئے، بلکہ جذبات کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے رہے. تو تم بھی اسی طرح جذبات کے ساتھ جیسے پہلے میری راہ میں جہاد کرتے رہے ہو، آئندہ بھی کرتے رہو. اور جیسا کہ آپ نے پہلے سنا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر چلی
تو بعض لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ اب واپس پلٹ آؤ باپ دادا کے دین کی طرف، اسلام کو چھوڑ دو، نبی پاک تو ویسے بھی شہید ہو گئے، اب ہم نے اسلام میں کیا کرنا ہے۔ تو آج کے سبق میں اسی بات کی تنبیہ فرمائی کہ یہ بے ایمان لوگ تو پہلے ہی چاہتے ہیں کہ تمہیں کفر کی طرف لے کر جائیں، ان کی تو کوشش یہی ہے کہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنے اور اہل ایمان کو ایمان سے پھیر دے کفر کی جانب۔ تو تم نے ان سازشوں اور ان حرکتوں سے اور ان کی سارے حربوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے اور چوکنا رہنا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ تمہیں دوبارہ کفر کی طرف پھیر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان کی مٹھاس اور ایمان کی حلاوت یہ ہے کہ آدمی کفر کی طرف پلٹنا اس کو ایسا ہی برا لگے جیسا انسان کو بھڑکتی ہوئی آگ میں جانا برا لگتا ہے۔ آپ دیکھیں آگ جل رہی ہو، بندہ اس کے قریب سے بھی گزرنا پسند نہیں کرتا، اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ فرماتے ہیں جیسے بھڑکتی ہوئی آگ سے بندہ اپنے آپ کو بچاتا ہے، ایسے ہی اپنے آپ کو کفر سے بچائے تو سمجھو اس کے اندر ایمان کی حلاوت اور مٹھاس موجود ہے۔ اسی طرح اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اگر ساری کائنات سے بڑھ کر ہے تو یہ بھی ایمان کی حلاوت اور مٹھاس کی نشانی ہے۔ فرمایا یہ تمہیں کفر کی طرف لے جانا چاہتے ہیں اور تم اپنے آپ کو کفر سے بچاؤ۔ اسی وجہ سے ایسے بول کہ جن کی وجہ سے کفر کو تائید ہوتی ہو، مثال کے طور پہ ایک انسان اللہ کی آیات کے بارے میں نعوذ باللہ کوئی مذاق کرے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معاذ اللہ کوئی مذاق کرے، تو یہ کفر کے بول ہیں۔ یہ کیا ہیں؟ کفر کے بول ہیں۔ ان کو بندہ اتنا ہی ناپسند سمجھے جیسے آگ میں جانا ناپسند سمجھتا ہے۔ تبوک کے سفر سے واپسی پر منافقین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ نازیبا الفاظ کہے، تو جب ان سے پوچھا گیا کہا جی نہیں، ہم تو ویسے گپ شپ کر رہے تھے، ہم تو سچ مچ کا نہیں کہہ رہے تھے، ہم تو ہنسی مذاق اور گپ شپ کر رہے تھے۔ تو اللہ نے آیت نازل فرمائی، قل اباللہ ورسولہ وآیاتہ کنتم تستہزئون۔ عجیب لوگو، تمہیں ہنسی مذاق کے لیے اللہ ملے ہیں، تمہیں ہنسی مذاق کے لیے اللہ کے رسول ملے ہیں، تمہیں گپ شپ کے لیے اللہ کی آیات ملی ہیں۔ یہ کیا ہوا کہ ہم مذاق کر رہے تھے اللہ کے ساتھ، نعوذ باللہ، ہم مذاق کر رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور اللہ کی آیات کے ساتھ۔ فرمایا خبردار لا تعتذروا، ایسی بہانے مت بناؤ۔ جس نے اللہ کے نبی کے ساتھ، اللہ کی آیات کے ساتھ یا اللہ کی توحید کے ساتھ مذاق اڑایا وہ کفر کے اندر چلا گیا، اور اس کو جھوٹے بہانے بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے یہاں بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان کی باتوں میں نہ آنا، کفار کی باتوں میں نہ آنا، یہ تو یہی چاہتے ہیں تمہیں ایمان سے دوبارہ کفر کی جانب پھیر کر لے جائیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ ہم سب کو کفر سے محفوظ فرمائے اور مرتے دم تک ایمان پر قائم فرمائے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ علماء فرماتے ہیں جب قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا آئے متوجہ ہو جاؤ، اس کے آگے کسی کام کے کرنے کا حکم ملے گا یا کسی کام سے روکا جائے گا۔ یہ اسپیشل ایمان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا خطاب ہے، توجہ کے ساتھ سنیے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تطیعوا الذین کفروا، اگر تم نے اطاعت کی کافروں کی تو یردوکم علی اعقابکم، وہ تمہیں الٹے پاؤں پیچھے پھیر دیں گے، یعنی دوبارہ کفر کی جانب لے جائیں گے۔ پہلے تم کفر میں تھے، اللہ نے ایمان کی طرف توفیق دی، کافر تمہیں پھر بیڑیوں کے بل پیچھے کھینچ کر کفر کی طرف لے جانا چاہتے ہیں۔ فرمایا یردوکم علی اعقابکم، وہ ایڑیوں کے بل یعنی پیچھے تمہیں کفر کی جانب لے کر جانا چاہتے ہیں، تو سنو فتنقلبوا خاسرین، جو کفر کی جانب چلا گیا وہ خسارے میں چلا گیا، وہ نقصان میں چلا گیا۔ جو کفر کی جانب چلا گیا وہ ہمیشہ کے نقصان کا سودا کر کے چلا گیا، کیونکہ ایمان کے ساتھ کامیابی ہے، کفر کے ساتھ ناکامی ہے۔ ہمیشہ ہمیشہ کی ناکامی کفر کے ساتھ ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی ایمان کے ساتھ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں بل اللہ مولاکم، کفار کی باتوں میں نہ آنا،
اسی بات پر پختہ ایمان رکھنا کہ بل اللہ مولاکم، اللہ ہی تمہارا کارساز ہے۔ کارساز کا معنی کام بنانے والا، تمہاری دنیا بھی بنانے والا کون؟ اللہ، اور آخرت بھی بنانے والا کون؟ اللہ۔ بل اللہ مولاکم، اللہ ہی تمہارے کام بنانے والا ہے، سب کی بگڑیاں بنانے والا، سب کی کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا، سب کی جھولیوں کو بھرنے والا، سب کی حاجتوں کو پورا کرنے والا، اور سب کو دینے والا صرف کون ہے؟ اللہ۔ اسی پر ایمان، یہی ایمان ہے، اسی پر پختہ رہنا۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین میں فرمایا الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، اے بنی آدم کیا میں نے تم سے وعدہ نہیں لیا کہ شیطان کی پوجا نہ کرنا؟ انہ لکم عدو مبین، وہ کھلا دشمن ہے تمہارا، اس کی پوجا نہ کرنا۔ وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مستقیم، اور میری ہی عبادت کرنا یہی سیدھا راستہ ہے۔ عبادت اللہ کی کرنا یہی سیدھا راستہ ہے۔ یہاں پہ فرمایا سیدھا راستہ یہی ہے، بل اللہ مولاکم، اللہ ہی تمہارا کارساز ہے، وہو خیر الناصرین، اور وہ سب سے بہتر مددگار ہے۔ ساری کائنات والے وہ کسی کی مدد کرنا چاہے بھی تو نہیں کر سکتے، بہتر مددگار اللہ ہے جو ہر ایک کی مدد کرنا چاہتا ہے، ہر ایک کی مدد کرنے پر قدرت بھی رکھتا ہے اور کبھی محتاج نہیں ہوتا۔ باقی ہر ایک محتاج ہو جاتے ہیں، محتاجیوں سے پاک ہے تو صرف کون ہے؟ اللہ۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ۔ اللہ فرماتے ہیں وہ بہتر مددگار کیوں ہے؟ سورہ بروج میں فرمایا اس لیے وہ بہتر مددگار ہے، وَهُوَ الْغَفُورُ، وہ بخشنے والا ہے۔ تیرے گناہ ہو جائیں، تیری غلطیاں ہو جائیں، تیرے گناہوں نے تجھے گھیر لیا ہو، ایک بار سچے دل سے اس کے دربار میں آ کے توبہ تو کر دے، وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، تیرے سارے گناہوں کو بخشنے والا ہے تو تیرا رب ہے۔ الودود، بڑی محبت کرنے والا ہے، چاہنے والا ہے اپنے بندوں کو۔ ایک بندے نے 70 سال گناہوں میں گزارے، 100 سال گناہوں میں گزار دیے، 100 سال کا بوڑھا گناہگار بھی جب ایک بار اس کے در پہ آتا ہے، ندامت کے آنسو بہاتا ہے اور کہتا ہے میرے مالک بڑی خطائیں ہو گئیں، بڑی دیر بھی ہو گئی تیرے در میں آتے ہوئے، تو بلاتا رہا میں کوئی نہیں آیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، وہ معاف کرنے والا بھی ہے، اپنے بندوں کو چاہنے والا بھی ہے۔ یہ بوڑھا گناہگار، بوڑھا خطا کار ہر طرف سے دھتکارا ہوا، جب کوئی اس کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، جوانی بھی چھوڑ گئی، پیسہ بھی چھوڑ گیا، دوست بھی چھوڑ گئے، اپنے بیگانے بن گئے، پھر اس کے دربار پر آ کر توبہ کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، بتاؤ اللہ نہیں معاف کرے گا تو اس بوڑھے کو کون معاف کرے گا؟ فرمایا وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ، وہ بہتر مددگار اس لیے ہے وہ گناہوں کو بخش بھی دیتا ہے، بندوں کے ساتھ محبت بھی کرتا ہے۔ ذو العرش المجید، عرش مجید کا مالک ہے۔ بڑے بڑے بادشاہوں کو تم نے دیکھا، ان کی بادشاہتیں محدود ہیں، ان کی حکومتیں بڑی محدود ہیں، وہ کبھی کبھی عاجز ہو جاتے ہیں، کبھی کبھی خود بیمار پڑ جاتے ہیں، کبھی کبھی ان کی حکومت کا دائرہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن رب العالمین فرمایا ذو العرش المجید، عرش مجید کا مالک ہے، پوری کائنات کا بادشاہ ہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی آسمان و زمین پر وسیع ہے، آسمان والے بھی اس کے محتاج، زمین والے بھی اس کے محتاج۔ یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم هو فی شان، آسمان والے بھی مانگے تو کس سے مانگتے ہیں؟ زمین والے بھی مانگے تو کس سے مانگتے ہیں؟ کل یوم هو فی شان،
ہر دن وہ ایک نئی شان کے اندر ہے، نئے آن کے اندر ہے، ہر ایک کو دینے والا ہے۔ فرمایا ذو العرش المجید، عرش مجید کا مالک ہے، فعال لما یرید، جو چاہے کر دینے والا ہے، کسی سے پوچھنے کی ضرورت اس کو نہیں پڑتی، کسی سے اجازت لینے کی ضرورت اس کو نہیں پڑتی، بلکہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، جب وہ کہتا ہے کہ یہ کام ہو جا پھر وہ ہو جایا کرتا ہے۔ اس نے فرمایا بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین، اے ایمان والو اس بات کو کبھی نہ بھولنا، اللہ ہی تمہارا کارساز ہے، وہو خیر الناصرین، اور وہی سب سے بہتر مددگار ہے۔ مدد مانگو تو کس سے مانگو؟ اللہ۔ ہر چیز مسبب السبب سے مانگو، اسباب کا پیدا کرنے والا مسبب السبب، ہر چیز مسبب السبب سے مانگو، منت سے، خوشامد سے، ادب سے مانگو، کیوں غیر کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہو؟ جو کسی کا محتاج نہیں اس رب سے مانگو۔ فرمایا وہی بہتر مددگار ہے۔ اچھا، اس لیے میدان جہاد میں کمزوری نہیں دکھانی۔ سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، جاؤ تو صحیح میدان جہاد میں، ہم کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے، تمہارا کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے۔ تم جہاد کے میدان میں نکلو تو صحیح، پھر دیکھو اللہ تعالیٰ تمہاری کیسی مدد کرتا ہے۔ کافروں کے دلوں میں ہم رعب ڈال دیں گے اور تمہیں ہم فتح عطا فرما دیں گے، لیکن نکلنا پڑے گا، گھر بیٹھے بیٹھے نہیں۔ اس دن ایک پیر صاحب کی ویڈیو میں نے دیکھی، ابھی بھی میرے پاس موبائل میں ہے، اگر کوئی دیکھے تو اس کو میں دکھاؤں۔ پیر صاحب فرماتے ہیں فلاں تاریخ تک اسرائیل جو ہے نا، جنہوں نے فلسطینیوں پہ ظلم کیا، وہ صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا۔ تھوک لگا کیسے تھوکا نال اسرائیل ختم کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ پہلے سنا تھا کہ فلانا آدمی تھوک سے پراٹھے پکاتا ہے، اب تھوک سے پورا اسرائیل ختم کر رہے ہیں۔ 3 دفعہ تھوک لگا کہتے لگ گئے جی، اندر بیٹھ کے تھوک لانا جی، تھوک نال جناب اسرائیل کیا ختم، صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا۔ تو تھوک سے پراٹھے نہیں پکتے، نکلنا پڑے گا اللہ کے راستے میں۔ دیکھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کون سا پیر ہوگا جی؟ اللہ کے نبی تو میدان میں نکلے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اٹھائی، زرہ اٹھائی، آپ میدان میں نکلے، اور ہم جناب اندر کنڈی بند کر کے کیمرے کے آگے بیٹھ گئے، گیا جی اسرائیل گیا۔ اس طرح نہیں ہوتا۔ سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، رب کہتا ہے نکلو میدان کے اندر، پھر میں کافروں کے دلوں میں رعب ڈالوں گا، پھر میری مدد آئے گی، تمہارے لیے آئے گی، اور تمہیں فتح بھی نصیب ہوگی، لیکن میدان کے اندر نکلنا پڑے گا۔ کشمیر فتح یوں نہیں ہوگا کہ اندر بیٹھے بیٹھے جناب ہم کہیں کہ صرف دعاؤں سے فتح ہو جائے، ایسے نہیں ہوگا۔ میدان جہاد میں نکلنا پڑے گا اور پھر اللہ سے دعائیں مانگیں گے، پھر اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، کافروں کے دلوں میں اللہ رعب ڈال دوں گا۔ کیوں؟ بما اشرکوا باللہ، اس لیے کہ انہوں نے شرک کیا اللہ کے ساتھ، اور تم اللہ کے اوپر ایمان رکھنے والے ہو، تم شرک سے باز رہنے والے ہو، تم اللہ کی توحید کو ماننے والے ہو، تو اللہ کی مدد تمہارے ساتھ آئے گی نا۔ اب گائے کی پوجا کرنے والے وہ کشمیر پہ رہیں قابض، اور اللہ کی پوجا کرنے والے وہ جناب میدان میں ہی نہ نکلیں، وہ ان کے ساتھ مقابلے میں ہی نہ نکلیں، تو پھر مدد کیسے آئے گی اللہ تعالیٰ کی؟ اللہ فرماتے تم نکلو، شرک کرنے والوں کے مقابلے میں نکلو، اور پھر دیکھو اللہ کی مدد کیسے آتی ہے۔ فرمایا ان کی دلوں میں رعب اس لیے ڈالوں گا، بما اشرکوا باللہ، انہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، ما لم ينزل به سلطانا، جس شرک پر اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی۔ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ، اللہ 18ویں پارے میں فرماتے ہیں جو اللہ کے علاوہ غیر کی پکار کرتا ہے نا، شرک کرتا ہے، اس کے پاس کوئی دلیل نہیں، اس کے پاس کوئی دلیل نہیں، جھوٹے بہانے کس سے گھڑ لے گا، کوئی جھوٹی
باتیں بنا لے گا، لیکن جو دلیل ہے نا جو اللہ نے آسمان سے نازل کی ہے، یہ شرک پر کوئی دلیل نہیں ہے، دلیل ہے تو موحدین کے پاس ہے، توحید والوں کے پاس ہے۔ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، آگ ہے۔ وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ، اور ظالموں کا برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ دنیا میں بھی ان کو ذلیل کرے گا اور آخرت کی ذلت بھی یقینی ہے۔ اے اہل ایمان، تم ان باتوں میں مت آنا، کفار کی باتوں میں مت آنا، ورنہ وہ تمہیں کفر کی طرف لے کر جائیں گے۔ تم اللہ کے کارساز مان کر اللہ کے راستے میں نکل پڑنا، پھر دیکھنا اللہ کی مدد کیسے آئے گی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تطیعوا الذین کفروا، اگر تم نے اطاعت کی کافروں کی، یردوکم علی اعقابکم، وہ پھیر دیں گے تمہیں تمہاری ایڑیوں کے بل، فتنقلبوا خاسرین، بس تم لوٹو گے خسارہ پانے والے۔ بل اللہ مولاکم، بلکہ اللہ ہی تمہارا کارساز ہے۔ وہو خیر الناصرین، اور وہ بہتر مددگار ہے۔ سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، ان قریب ہم ڈال دیں گے کافروں کے دلوں میں رعب کو، بما اشرکوا باللہ، اس لیے کہ انہوں نے شرک کیا اللہ کے ساتھ، ما لم ينزل به سلطانا، جس پر اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی۔ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے۔ وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ، اور برا ہے ٹھکانہ ظلم کرنے والوں کا۔